سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین میں اگلا لفظ رب آ رہا ہے۔ رب جو لفظ ہے اس کے اندر تربیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر نشو و نما کرنا اور بڑھانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ عربی زبان میں ربا لفظ ہوتا ہے اور ربا لفظ جو ہوتا ہے وہ سود کے لیے آتا ہے، تو سود میں گویا کہ مال کے بڑھنے کا تصور ہوتا ہے، تو گویا کہ کسی چیز کا بڑھنا، نشو و نما پانا جو ہے وہ بھی اس لفظ سے متعلق ہے۔ جیسے ایک مالی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اپنے پھول کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک مالی کی طرح ہوتا ہے جو اپنے بندے کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو رب کے اندر تربیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کہ اپنے بندے کی ہر معاملے میں، ہر حال میں تربیت کرتی رہتی ہے۔ تو گویا کہ لفظ رب کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، تربیت کرنا بھی پایا جاتا ہے اور کسی چیز کی نشو و نما کرنا اور بڑھانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ پھر رب اور عبد کا تعلق ہوتا ہے، ہمارا رب رب ہے اور ہم اپنے رب کے عبد ہیں، اور عبد جو ہے اس کو بندہ یا بندگی بھی کہا جاتا ہے، مگر دراصل میں اس کا اصل معنی جو ہوتا ہے وہ غلامی کا ہوتا ہے۔ ہمارا اپنے رب سے تعلق غلامی کا ہے۔ ایک نوکر ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے۔ جو نوکر ہوتا ہے وہ 8 to 5 ہوتا ہے، 5 بجے کے بعد وہ کہے گا جی میری نوکری ختم، میرا ٹائم ختم، اب میں آپ کا کام کیوں کروں۔ ہماری کام والی کہے گی کہ آپ مجھے اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں، میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اس کی تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ ہم اپنے رب کو یہ بات نہیں کہتے کہ ہم 8 to 5 آپ کے نوکر ہیں، اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ ہم اپنے رب کے غلام ہیں، نوکر نہیں ہیں، غلام ہیں، اور غلامی 24 گھنٹے کی ہے۔ لہٰذا میں مسجد میں ہوں یا میں بازار میں ہوں، میں گھر میں ہوں یا دنیا کے معاملات میں ہوں، میں اپنے رب کی غلامی میں ہوں۔ تو ہمارا رب کے ساتھ جو ہے وہ غلامی کا تصور ہے۔ دوسری بات پھر یہ دیکھیے کہ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، تو مالک جو ہوتا ہے وہ غلام کی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی وہ کماتا ہے، جو اس کی ملکیت ہوتی ہے، وہ سب کچھ دراصل میں مالک کی ہوتی ہے۔ مگر ہمارا رب ہمارا کیسا مالک ہے کہ وہ بجائے ہم سے لینے کے وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں اور ساری زندگی ہی دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت معنی ایسا ہے کہ دنیا کا مالک اپنے غلام کا سب کچھ لے لیتا ہے، مگر جو اس کل جہان کا مالک ہے وہ اپنے غلام سے لینے کی بجائے غلام کو دیتا رہتا ہے۔ اور تیسرا تصور جو رب اور غلام کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا کا کوئی انسان بھی غلامی پسند نہیں کرتا، جیل پسند نہیں کرتا، روک ٹوک پسند نہیں کرتا، کسی کے انڈر رہنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پہ عجیب معاملہ ہے کہ غلام خود کہتا ہے اپنے مالک سے کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لے، مجھے اپنی غلامی نصیب فرما دے، اور جس کو جتنی زیادہ اچھی غلامی نصیب ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی وہ واحد غلامی ہے جس سے انسان خود اپنے مالک سے مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے عالمین کا، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم ہوتا ہے، وہ جو علم کا جاننے والا ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے لام کی زبر کے ساتھ، جس کو جہان یا دنیا کہا جاتا ہے۔ عالم کی جمع جو ہے وہ عوالم آتی ہے، اور یہاں پہ عالمین ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمین سے جو ہے وہ جہان مراد نہیں ہے، دنیا مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے لوگ مراد ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا، زمین، آسمان کے مالک ہونے کا جب ذکر فرماتے ہیں تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیان فرماتے ہیں، وہاں پہ یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ زمین، آسمان اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، چاہے وہ جن و انس ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہے، پہاڑ، دریا، وہ سب کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو عالمین کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق کے جو ہیں وہ رب ہیں۔ لہٰذا اس ترجمے سے جو بڑا خوبصورت معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ قومیت نہیں، نسلیت نہیں، قبائل نہیں، پنجابی سندھی نہیں، ہندوستانی پاکستانی مصری ترکی نہیں، ہر طرح کا انسان، ہر طرح کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رب ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہمارے درمیان میں مٹ جاتا ہے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو گویا کہ ہمارا سب کا آپس میں ایک تعلق جو ہے وہ ایک آدم کی اولاد کی حیثیت سے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب کے رب ہیں، تو گویا کہ قومیت اور نسلیت جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔
اور عالمین کے ترجمے کی دوسری خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جب رب یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوق کا رب ہوں، تو محققین یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، تو گویا کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے تعلق کو بیان کری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو مکالمہ ہے، یہ دراصل میں وہ صورت ہے۔ تو رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کا رب ہے۔